بھائیو آج میں انشاءاللہ اسی طرح آپ سے یہ الفاظ معانی سنوں گا۔ اب آپ کے لیے ایک آسانی ہو گئی ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو یہ صفحے 2 تیار کر کے دیے ہیں، تو اس کے اندر آپ دیکھیں اس مصدر کا جو معاملہ ہے اس کو اب کافی حد تک آپ کے سامنے واضح کیا گیا ہے۔ آپ لوگوں نے مصدر کی یہ تعریف پڑھی کہ مصدر وہ اسم ہوتا ہے جو خود کسی سے نہیں نکلتا، لیکن اس سے آگے تمام افعال اور تمام اسماء مشتقہ وہ اس سے نکالے جاتے ہیں۔ تو اب یہ جتنے بھی آپ کے سامنے یہ 24 مصادر ہیں جو دیے گئے ہیں، 24 اسماء مصدریہ کہہ لیں یا ان کو مصادر کہہ لیں، تو آپ دیکھیں نا کہ وہ مصدر کا ایک خانہ بنا کر آگے ایک چھوٹا سا خانہ بنایا گیا ہے جس میں سے لکھا ہوا ہے۔ یہ اس بات کی ایک علامت ہے کہ اس مصدر سے آگے فعل ماضی کون سا نکلتا ہے، فعل مضارع کون سا نکلتا ہے، اور اسماء مشتقہ اس میں سے میں نے صرف 2 کا اہتمام کیا ہے، باقی میں نے ابھی ان کو چھوڑ دیا ہے، صرف 2۔ اور ان 2 میں بھی یاد رکھیں کہ جو فاعل ہے نا، اسم فاعل، وہ لازمی بیان کیا ہے۔ آگے جو ہے بعض ایسے بھی اس میں نا مصادر ہیں کہ ان کا اسم مفعول آتا ہی نہیں، یعنی وہ اس کا گرامر کے اعتبار سے اسم مفعول نہیں آتا۔ تو جب کوئی ایسے ملے ہیں کہ جن کا اسم مفعول نہیں آتا تو میں نے آگے پھر اس کے تھوڑی سی وضاحت کر دی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں 5 نمبر لفظ ہے اور 3 نمبر ہے، آگے میں نے لکھ دیا شفیعن، یہ کیا ہے؟ صفت مشبہ۔ آگے دیکھیں سمیعن، صفت مشبہ، وسیعن، صفت مشبہ۔ بات سمجھ آئی نا؟ یعنی یہاں پر میں نے تھوڑا سا وہ مسئلہ حل کر دیا کہ یہاں پر یہ مفعول نہیں بلکہ یہ صفت مشبہ کے طور پر ہے۔ تو بھائیو یہ اب 13 الفاظ آپ الحمدللہ 13 اسماء مصدریہ یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو ان میں سے پہلے جو 7 تھے نا، ان کا معنی اس وقت نہیں لکھایا گیا تھا جب میں نے پڑھائے تھے نا، تو ہر مصدر کا معنی، فعل ماضی کا معنی، فعل مضارع کا معنی، آگے اسم فاعل کا، اسم مفعول کا معنی لکھایا نہیں گیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ وہ سارے معانی بھی نیچے دیے گئے ہیں۔ بھئی بات سمجھ آئی ہے نا؟ تو میرے بھائیو یہ آپ نے اب اس طرح ان کو یاد کرنا ہے، اس طرح یاد کرنا ہے کہ اس کا پھر آپ سے ٹیسٹ بھی لیا جانا ہے، اور ٹیسٹ اس کا 2 طرح ہوگا۔ ایک ٹیسٹ آپ کا یہ ہوگا کہ یہ 2 صفحے آپ کو ملیں گے اور ان میں صرف اور صرف توجہ سے اوپر الفاظ لکھے ہوئے ہوں گے، نیچے معانی نہیں ہوں گے، معانی آپ نے لکھنے ہیں۔ ایک ٹیسٹ یہ ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ پہلا ٹیسٹ کیا ہوگا کہ الفاظ لکھے ہوئے ہوں گے لیکن نیچے معانی نہیں ہوں گے، تو وہ معانی آپ نے لکھنے ہیں اور ان کو اچھی طرح زبانی یاد کرنا ہے۔
اس کے بعد جو اس سے بڑا ٹیسٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ صرف اور صرف یہ مصدر لکھا ہوا ہوگا، باقی سارے الفاظ بھی اور معانی بھی آپ نے لکھنے۔ بات میری سمجھ گئے نا؟ صرف مصدر لکھا ہوا ہوگا، باقی آگے جو ڈیٹیل ہے وہ ساری، اس کا ماضی کیا ہے، اس کا مضارع کیا ہے، اس کا اسم فاعل کیا ہے، اسم مفعول کیا ہے، اگر اسم مفعول نہیں تو اس کی جگہ صفت مشبہ کیا ہے، یہ آپ نے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اب آپ کو میں نے یہ تھوڑی سی اویئرنیس اس لیے دی ہے کہ ابھی سے نا اس نقطہ نظر سے تیاری کریں، اس نقطہ نظر سے سبق یاد کریں۔ ٹھیک ہے جی؟ ہاں جی، صفت اصل میں نا میں وہی بات کہہ رہا تھا، دیکھیں وہ پھر بات تھوڑی سی ذرا آ جائے گی، پھر آپ کو یہ ہوگا کہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آئے۔ بس آپ ابھی اتنا ہی یاد رکھیں کہ یہ صفت مشبہ ہے، بس اتنی بات ہی یاد ہے۔ ویسے یہ سننے والا اور اچھی طرح سننے والا دونوں بس اتنا ہی فرق ہے، فاعل ہی معلوم ہوتے ہیں۔ ہاں دونوں فاعل ہی معلوم ہوتے ہیں۔ صفت مشبہ یہ اصل میں فاعل کی جگہ ہی آتی ہے۔ تو اس کا جو نا وہ مفعول جو سنا ہوا وہ کیوں نہیں؟ آ جاتا ہے مفعول، لیکن بہت کم اس کا استعمال ہے، یعنی ایسے سمجھ لیں کہ نہ ہونے کے برابر، مطلب آ سکتا ہے، یہ نہیں ہم کہتے کہ آتا نہیں، لیکن استعمال ہی نہیں ہے اس کا۔ ہے کیا وہ؟ مسموع، 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 ہاں جی، وہ اس کا اسم مفعول ہے۔ لیکن میں نے بتایا نا کہ اس کا کہیں استعمال ہی نہیں، نہ قرآن مجید میں کہیں ملتا ہے، نہ کہیں کوئی حدیث میں ملتا ہے، لیکن اگر کوئی بنانا چاہے تو بن تو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈائی تو اس کی ہے نا۔ جی جی صحیح۔ ہاں جی، اچھا جی، اب ذرا آپ بھائی اس طرح کریں کہ اس کو ایسے الٹا کریں، ذرا میں تھوڑا سا سن لوں ایسے۔ جزاک اللہ جی۔ جی نمبر 1 الحمد، اس کا فعل ماضی بتائیں، فعل مضارع بتائیں، اور اس کا اسم فاعل اور اسم مفعول بتائیں۔ جی جی الحمد وہ میں نے بتا دیا۔ ہاں اسماء مشتقہ، محمود، ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ۔ باقی حامدہ کا معنی کیا ہے؟ اس نے تعریف کی، ہاں ابھی نہیں کی، ٹھیک ہے، مطلب ہے اب آپ کے پاس آ گیا، اب آپ نے وہ بھی یاد کرنا ہے، ترجمہ بھی یاد کر لینا ہے۔ ہاں جی، پہلا ٹیسٹ یہ ہوگا کہ صرف عربی الفاظ ہوں گے، نیچے ترجمہ آپ نے معنی لکھنا ہے، بس یہ پہلا ٹیسٹ ہوگا۔ دوسرا ٹیسٹ اس میں یہ ہوگا کہ پھر آپ نے الفاظ بھی لکھنے ہیں اور معانی بھی لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ جی نمبر 2 الرشد، ماشاء ٹھیک ہو۔ شفاعت، ماشاء اللہ، آپ کے اوپر ایک قرض بھی ہے، یاد ہے کیا؟ ہاں سنائے ہیں، وہ یاد ہو گئے ہیں؟ اچھا ابھی مکمل نہیں ہوئے وہ جو اسماء مشتقہ ہیں؟ ہاں چلے اچھا جی، غفران مغفرت، جی اس کا فعل ماضی مضارع
یغفر، ہاں، غافر، مغفور، ٹھیک ہو گیا۔ سمع، سمع، سمع نہیں، سمع، سامع، یسمع، یسمع، سمیع، سامع، سامع، سمیع، سمیع۔ حفظ، حافظ حفیظ، ماشاء اللہ۔ علم، علم یعلم، عالم معلوم، معلوم۔ اذن، اجازت، یأذن، آگے آذن، مأذون۔ وسع، طاقت، واسع، یاسع، ہاں جی، جی نہیں واسع تے وسیع، وسیع، یہ وسیع صفت مشبہ بن جائے گی، ٹھیک ہو گیا جی۔ جی ہاں، وسعت سے، وسع سے نکلے ہیں، وسع، وسع سے ہی واسع نکلا ہے، اسی سے یاسع نکلا ہے، اسی سے واسع نکلا ہے، اور اسی سے وسیع نکلا ہے۔ وسیع کا کیا مطلب وسعت والا، ہاں، یعنی زیادہ اچھی طرح وسعت والا، وسیع و عریض، ہاں، وسیع و عریض، خوب وسعت والا، یعنی صفت مشبہ میں اسم فاعل کی بنسبت تھوڑا سا معنی مضبوط ہوتا ہے، بس اتنا ہی فرق ہے جی۔ سینتن، سینتن، محسن علی، واسنا یوسانو، جی نہیں واسنن، جی موسون، جی سینتن کا معنی ہے اونگ، اچھا واسنا وہ اونگا، یوسانو وہ اونگتا ہے یا اونگے گا، واسنن اونگنے والا، موسونن اونگ طاری کیا ہوا، ٹھیک ہے، اس طرح اس کا معنی بن جائے جی۔ نومن، جی منومن، ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا۔ طاقت، طاقت، ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا۔ ریبہ، شک، آگے مریبن، مریبن، ٹھیک ہو گیا جی، ماشاءاللہ۔ اچھا جی، آپ نے یہ پڑھا ہے آخر میں ذرا دیکھیں، ہاں دوسرا صفحہ ذرا آخر میں دیکھیں جی، دوسرا صفحہ اس کے آخر میں دیکھیں کلمہ، بھائی کلمہ کی کتنی اقسام ہیں یہ دیکھیں نیچے، اسم فعل حرف، نکالیں جی، دوسرا صفحہ نکالیں جی۔ مدثر، کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ بامانہ لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، جیسے اللہ الکتاب جی۔ اب ہم نے آگے آ جانا ہے اسم پہ، تو اسم کس کو کہتے ہیں؟ اسم،
ہاں جی، اس کی تعریف کیا ہے اور اسم کی تعریف اور اس کی اقسام. اسم کی تین اقسام ہے. اسم مصدر. جی نہیں، یہ تو اس کی اقسام ہے نا. پہلے اسم کی وضاحت کریں کہ اسم کیا ہوتا ہے. جی بلال. نہ پایا جائے. بات سمجھ آ گئی نا. جو اپنا معنی بتانے میں فعل اور حرف کا محتاج نہ ہو اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے. اتنی بات ہے. جی ہاں، ایتھوں مراد یعنی ہوندا ہے جڑا کسی دا مخصوص نہ ہوندا ہے پھر او ہوئے. لیکن اے جڑا اسم ہے اے وے حرف تے فعل دے مقابلے چ، یعنی ایک حرف ہوندا ہے، ایک فعل ہوندا ہے، ایک اسم ہوندا ہے. ادو اسی یہ دساں گے کہ بھئی اسم اس کو کہتے ہیں جو اپنا معنی بتانے میں فعل اور حرف کا محتاج نہ ہو اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے، بس اس کو کہتے ہیں اسم. اسم کی کتنی اقسام ہیں یحییٰ صاحب؟ 3. کون کون سی؟ اسم جامد. جی اسم مصدر کس کو کہتے ہیں وسیم بھائی؟ نکالے جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا. جی قاری صاحب، مشتق کس کو کہتے ہیں؟ اسم مشتق. میں نے اصل میں اس لیے سنا یہ سوال کیا کہ یہ ایک ہم پڑھ چکے ہیں اسم مشتق. جی اویس، اسم مشتق. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کہ اس کے حروف اصلی اور معنی باقی رہے، صرف شکل تبدیل ہو. جیسے الکفروں سے الکافرون. ٹھیک ہو گیا جی. بس جی آگے یہ بتائیں گے جی شیخ صاحب کہ اسم مشتق کی اقسام کون کون سی ہیں. اسم فاعل، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا بھائیو، اے جڑا نقشہ ہے نا اے بھی تساں یاد کرنا ہے چنگی طرح. اے جدو ٹیسٹ ہونا ہے نا تے جی آخر میں وہ ذرا صحیح کر لیں، وہ پروف ریڈنگ میں اس کی جگہ اسم ظرف لکھ لیں. سارے بھائی اس کی جگہ اسم ظرف لکھ لیں. ہاں جی آخری. جی لکھ لیا. اچھا بھلا اس کا ٹیسٹ کیسے ہوگا؟ اس کا ٹیسٹ یوں ہوگا کہ یہ صرف آپ کو لائنیں نظر آئیں گی، الفاظ نہیں یہاں نظر آئیں گے. تو وہ الفاظ آپ نے لکھنے ہیں. یعنی یہ جو ہے نا ایسے کر کے لائنیں سی لگی ہوئی ہیں، ایرو بنے ہوئے ہیں، یہ سیم ایسے ہی ہوں گے. لیکن آپ نے اس کی جگہ پہ اوپر صرف کلمہ لکھا ہوگا ایک، بس نیچے پوری جو ہے نا اسم فعل حرف مصدر مشتق جامد اور اسی طرح آگے جو ہے نا یہ آپ نے خود لکھنا ہے. جی بھائی یہ 14 نمبر لفظ ہے، ذرا پڑھیے گا. المصیر. کیا لفظ ہے؟ المصیر. اس کا
المسیرو سے فعل ماضی کیا ہے؟ سارا، اور اس کا فعل مضارع کیا ہے؟ یسیرو۔ المسیرو لوٹ کر جانا، اور سارا کا معنی وہ لوٹ کر گیا، وہ لوٹ کر گیا۔ یسیرو وہ لوٹ کر جاتا ہے یا وہ لوٹ کر جائے گا۔ سائرن لوٹ کر جانے والا، مسیرن دوبارہ بھیجا ہوا، یعنی لوٹا کر بھیجا ہوا۔ ذرا اس کو تھوڑا سا آسان کر لیں، دوبارہ بھیجا ہوا۔ اچھا اب آپ ذرا غور کریں کہ جب ہم نے اس کو مصدر کے طور پر پڑھا تو وہاں پر کیا تھا؟ المسیرو۔ تو جب اسم مفعول کے طور پر پڑھا تو وہاں پر بھی مسیرن، لفظ ایک ہی ہے، لیکن وہاں پر یہ بطور مصدر ہے، یہاں پر بطور اسم مفعول ہے۔ بھائی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہوتا ہے نا مصدر، وہ کبھی کبھی اسم مفعول کے یعنی کہ شکل میں آ جاتا ہے، کبھی کبھی اسم فاعل کی شکل میں بھی آ جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے، لیکن یہ ریئر کیسز ہیں، یعنی کبھی کبھار کوئی ایسا ہوتا ہے، ایسا روٹین وائز نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں آتا ہے، ذرا توجہ سے سننا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور اچھا انجام ہے متقین کے لیے۔ یہاں العاقبۃ حالانکہ اسم فاعل کا وزن ہے، لیکن یہ مصدر بن رہا ہے، یعنی ہے اسم فاعل، وزن اسم فاعل والا ہے، شکل اسم فاعل والی ہے، لیکن کیا بن رہا ہے؟ مصدر بن رہا ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت آتی ہے سورۃ المزمل میں، ان ناشئۃ اللیل، ان ناشئۃ اللیل، بے شک رات کا اٹھنا۔ اب یہ مصدر بن رہا ہے لیکن اس کی شکل اسم فاعل والی ہے، ناشئۃن، شکل کون سی ہے؟ اسم فاعل والی۔ تو مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، پورے قرآن مجید میں کوئی 3 یا 4 لفظ ایسے ہیں کہ ان کی شکل اسم فاعل والی ہے لیکن معنی مصدر والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح بھائیو یہ بھی ہے کہ المسیرو کا معنی کیا ہے؟ لوٹ کر جانا، سارا وہ لوٹ کر گیا، یسیرو وہ لوٹ کر جاتا ہے یا لوٹ کر جائے گا، سائرن لوٹ کر جانے والا، مسیرن دوبارہ بھیجا ہوا یا لوٹا کر بھیجا ہوا، یہ معنی کر لیں۔ 15 نمبر لفظ ہے بیعن۔ بیعن کا معنی کیا ہے؟ کوئی خرید و فروخت۔ اس کا فعل ماضی کیا بنے گا؟ بیعن سے فعل ماضی، باع، اس نے خرید و فروخت کی، یبیعو وہ خرید و فروخت کرتا ہے یا وہ خرید و فروخت کرے گا، بائعن خرید و فروخت کرنے والا، مبیعن خرید و فروخت کیا ہوا، سمجھے نا؟ خرید و فروخت کیا ہوا۔ 16 نمبر لفظ ہے الغیب۔ کیا لفظ ہے؟ الغیب، غیب۔ الغیب سے اس فعل ماضی کیا بنے گا؟ غابہ، وہ غائب ہوا، یغیب فعل مضارع، وہ غائب ہوتا ہے یا وہ غائب ہوگا، اور غائب غائب ہونے والا، مغیب غائب کیا ہوا۔ 17 نمبر لفظ ہے ہدن۔
کیا لفظ ہے؟ ہدن۔ اس سے کیا بنے گا؟ فعل ماضی ہدا۔ کیا بنے گا؟ ہدا۔ بھئی یہ نا ذرا غلطی آ گئی ہے، اس کو درست کر لیں۔ یہ کھڑی زبر دال کے اوپر ہونی چاہیے، یا پر نہیں۔ بھئی کس پر ہونی چاہیے؟ دال پر، ہدا۔ اچھا اس کا فعل مضارع کیا بنے گا؟ یہدی۔ کیا بنے گا؟ یہدی۔ اچھا آگے اس کا اسم فاعل کیا بنے گا؟ ہادن۔ کیا بنے گا؟ ہادن۔ آپ دیکھیں ذرا غور کریں، میں نے بریکٹ میں ہادی لکھا ہوا ہے۔ یہ جب اس کو عربی اس کو ہادن لکھیں گے، لیکن جب ہم اپنے اردو رسم الخط میں لکھیں گے تو پھر ہادی، سمجھ آئے گی نا؟ پھر کیا لکھیں گے؟ ہادی۔ اچھا آگے ہے مہدیون۔ مہدیون ہدایت دیا ہوا۔ آپ سنتے ہیں نا ایک قیامت کے قریب آئیں گے امام مہدی، امام مہدی۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمانوں کا اس وقت پوری دنیا کا خلیفہ ہوگا، پوری دنیا کا، مشرق سے لے کر مغرب تک تمام مسلمان اس کو اپنا حکمران تسلیم کریں گے۔ یہ ساری چھوٹی چھوٹی ریاستیں، یہ مملکتیں، یہ فلاں وزیر اعظم، فلاں صدر، یہ سب ختم ہو جائے گا، اور اس وقت پوری دنیا کا جو حکمران ہوگا وہ کون ہوگا؟ امام مہدی۔ ٹھیک ہے؟ اور اس کا نام اصل میں ہوگا محمد، اصل اس کا نام محمد ہوگا، اور اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ بات سمجھ آئی نا؟ اس کا اصل نام کیا ہوگا؟ محمد، اور باپ کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وضاحت فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کا اندر وہ طواف کر رہا ہوگا تو اس وقت پوری دنیا کے مسلمان یہ ضرورت محسوس کریں گے کہ ہم سارے مسلمانوں کا کوئی ایک لیڈر ہونا چاہیے عالمی سطح کا، تو اس وقت پھر وہاں پر ہی لوگ اس کو اپنا حکمران مانیں گے اور اس کی بیعت کریں گے، اور پھر آگے وہ مسلمانوں کی قیادت کرے گا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر ان کی زندگی میں ہی جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور پھر ان کا اکٹھ ہوگا دمشق میں۔ کہاں اکٹھ ہوگا؟ دمشق میں اکٹھ ہوگا۔ یعنی وہ اس وقت اپنی فتوحات کرتے کرتے تو وہ دمشق آئیں گے، وہاں کی جو جامع مسجد ہے وہاں فجر کی نماز کھڑی ہونے کے قریب ہوگی، تو اس مسجد کے مینار کے اوپر جناب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے آسمان سے۔ تو جب وہ اتریں گے تو انہوں نے سفید لباس پہنا ہوا ہوگا، اور ان کے بالوں سے نا پانی کے قطرے گر رہے ہوں گے، یعنی جیسے کوئی بندہ غسل کر کے تو آتا ہے، تو اس طرح پھر وہ آواز دیں گے کہ مجھے نیچے اتارو، تو سیڑھی لگائی جائے گی تو ان کو نیچے اتارا جائے گا۔ تو ادھر فجر کا بھی وقت ہونے کے قریب ہوگا، تو پھر امام مہدی ان کو پیشکش کریں گے کہ آپ جماعت کروائیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، جماعت آپ نہیں کروانی ہے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ یہ ساری ڈیٹیل، یعنی مہدیون کا معنی کیا ہے؟ جی ہدایت، جی قیامت سے پہلے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی، کہ لازم پکڑو تم میری سنت کو، اور آگے فرمایا وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور لازم پکڑو خلفاء راشدین مہدیین کی سنت کو، یعنی وہ خلفاء جو راشدین بھی ہیں اور
مہدیین بھی ہیں، یعنی لوگوں کی وہ رہنمائی بھی کرتے ہیں اور خود بھی ہدایت پر ہیں۔ تو وہ خلفائے راشدین جو متفقہ خلفائے راشدین ہیں وہ 4 ہیں، متفقہ خلفائے راشدین۔ شیعوں کی بات چھوڑیں، شیعوں کا تو مسئلہ ہی نہیں، وہ تو ظالم جو ہیں، وہ تو ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ، ان کو تو وہ مسلمان ہی نہیں سمجھتے، سمجھے نا؟ ان کی تو بات ہی کیا، وہ تو ایسے ہی بس زبردستی مسلمانوں میں شمار ہوتے ہیں، ورنہ اسلام سے ان کا تعلق کوئی نہیں ہے۔ اچھا خیر، تو یہ 4 جو ہیں نا یہ متفقہ ہیں تمام اہل سنت کے ہاں۔ باقی رہ گئے بعض لوگوں نے، یعنی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کو بھی خلیفہ راشد قرار دیا ہے، اس لیے کہ پوری امت کا ان کے اوپر اس وقت اتفاق ہو گیا تھا اور ساری امت نے ان کو اپنا امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین تسلیم کر لیا تھا، یہاں تک کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے بھی دستبردار ہو کر ان کی بیعت کر لی تھی۔ تو وہ بھی مسلمانوں کے ایک عظیم یعنی کہ حکمران ہیں، امیر ہیں، تو ان کو بھی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ خلیفہ راشد ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ لیکن کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ 4 ہی خلفاء راشدین ہیں، چلو جس کا دل۔ تو بھائی یہ 17 لفظ ہو گئے۔ 18واں لفظ ہے الغیو۔ کیا لفظ ہے؟ الغیو۔ اس کو جملے میں استعمال کریں ہیں، قرآنی جملے میں کون بھائی کرے گا استعمال؟ عمار۔ ہاں 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 ہاں، یہ آ گیا نا، قد تبین الرشد من الغی، ٹھیک ہو گیا نا۔ ہدن کو استعمال کریں ہیں اپنے جملے قرآنی جملے میں، ہدی للمتقین۔ الغیب کو استعمال کریں، الذین یؤمنون بالغیب۔ بیع کو استعمال کریں، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ المصیر کو استعمال کریں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ یعنی یہ میں نے بتایا ہے کہ یہ سارے لفظ وہی ہیں جو آپ نے اپنے سبقوں میں پڑھے ہوئے ہیں، کوئی نیا لفظ نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ جتنا مناسب، نہیں ٹھیک ہے جتنے آپ یعنی کہ آسانی سے، جی ٹھیک ہے ہدن تک رہنے دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا بھائیو، یہ آپ نے انشاءاللہ جب 24 الفاظ یاد کر لیے نا تو اللہ کے فضل سے آپ کا ذہن کافی کھل جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ 2 دفعہ لیں گے ٹیسٹ، اچھا یعنی ایک ایک پیپر کا لیں، ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ کہہ رہے ہیں جی اس کا 2 دفعہ ٹیسٹ لے لیں، ایک صفحے کا پہلے پھر دوسرے صفحے، ٹھیک ہے جی۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، جی جی ہاں ٹھیک ہے، ہدایت پایا۔ اچھا جی بھائی، آج آپ کا سبق کتنے لفظ تک ہے؟ 17 نمبر لفظ تک، اچھی طرح بھائی یاد کر کے آنے۔ اب کل آپ نے وہ جو 7 لفظ تھے نا، اب ان کا بھی معنی سنانا ہے۔ اب آپ کے پاس دیکھیں نا یہ پیپر آ گیا ہے، تو اب آپ ان کا معنی یاد کر لیں۔ جو پہلے 7 تھے نا ان کا اس وقت معنی نہیں لکھایا تھا۔ جی میری بات سمجھ گئے ہیں؟ اچھا جی، آج میں کچھ بھائیوں کی ذرا جہرن حاضری بولتا ہوں۔ جہرن سمجھتے ہیں؟ ایک سرن ہوتا ہے نا اور ایک ہوتا ہے جہرن،
یہ جو دو نمازیں ہیں نا ان کو کہتے ہیں سری نمازیں، ایک ظہر اور عصر، اور 3 نمازیں جو ہوتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ جہری نمازیں، مغرب، عشاء، اور کیوں؟ اس لیے کہ ان میں جو قرات ہوتی ہے وہ بلند آواز سے ہوتی ہے، اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ جہرن، مطلب بلند آواز سے۔ ہاں جی، بلند آواز۔ ہم کہتے ہیں نا آمین بالجہر، آمین بالجہر، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بلند آواز سے آمین۔ تو بھائی سب سے پہلا میں نام بولتا ہوں محترم شہزاد زبیر، ہیں جی، مصطفیٰ شہزاد، موسیٰ شہزاد، محترم طارق بٹ صاحب، حافظ اکاشا، یہ تو اسلام آباد یونیورسٹی میں چلے گئے ہیں، ان کی یونیورسٹی شروع ہو گئی ہے۔ نہیں آئیں گے وہ کہتے ہیں میں آیا کروں گا جب مجھے چھٹیاں ہوں گی نا تو میں تو چلو سانو کی کہندے، میں کہنا سانو کی کہندے نا، ہاں چلے ٹھیک۔ اچھا جی، عمیر ہمایوں، اچھا جی، محترم ملک سکندر آوان صاحب، محترم محمد رفیق مغل صاحب، محترم یحییٰ میر صاحب، محترم فیاض اشرف صاحب، اچھا ہاں جی فیاض صاحب آئے نے، اپنا یحییٰ، آپ تینوں میں سے بڑے بھائی کا کیا نام ہے؟ حمزہ، حمزہ، جی، دوسرے بھائی کا طلحہ، یحییٰ، ٹھیک ہو گیا جی، لکھا ہے جی۔ بھائی یہ جو میں نے آج نام بولے ہیں یہ زیادہ تر وہ بھائی ہیں جو تکبیر مسجد کی طرف سے آئے ہیں، یا وہاں کلاس پڑھتے تھے یا وہاں سے آئے ہیں، ان بھائیوں کے یہ 15 افراد ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جو حاجرہ مسجد سے متعلق ہیں وہ 17 ہیں، ہاں آپ کے 2 زائد ہیں۔ آپ کے کتنے ہیں جی فیاض وسیم بھائی؟ 15، ہاں اچھا جی۔ یہ جو حاجرہ مسجد سے متعلق ہیں بھائی، ان بھائیوں کے مجموعے کا نام ہوگا مجموعہ ابو بکر صدیق، اور جو تکبیر مسجد کی طرف سے جن کا میں نے آج نام بولا ہے ان کا نام ہوگا مجموعہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور جو وسیم بھائی والے افراد ہیں جن کا میں کل حاضری بولوں گا جہرن، میں کل ان کی حاضری بولوں گا، ان کا نام ہوگا انشاءاللہ مجموعہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ بھی سمجھ آگئی جی بات؟ جی محسن جو ہیں یہ ان کے حاجرہ والے یعنی مجموعہ سیدنا ابو بکر میں ہیں۔ ابو بکر، ہاں یہ جی تسی ایک اور رجسٹر آندا ہے جی پھر وسیم بھائی، چلے آج پھر کوشش کر لیں، ٹھیک ہے۔ محمد اکرم جی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔